اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں، جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں، نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہے، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہے۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چالاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے، 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہیں سارے۔ جاگ رہے نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر۔ دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا ہے۔ باز نہیں آتا انسان باز بننے بڑے ہیں، اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے۔ بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا۔ کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ باز رسی جل گئی، بال، کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کریں۔ تو پتہ تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتہ تو تھا، سارے جانتے تھے۔ کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار، ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ
جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں، تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں، تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی۔ کتنی دیر کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو۔ ذرا بات کو سمجھیے، حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی، اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مار دے۔ انجام کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں، اللہ اکبر، اپنی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اس کی سزا کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مارو ظالم کو، اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ لکھوا لیا، جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے۔ اب جب فرعون دریا میں آیا نا، تو اللہ نے حکم دیا مل جا۔ جب دریا ملا، چیخنے لگا، تو حضرت جبریل آئے، کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا، ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے، تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ۔ اب جب ہوتے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے، علامہ صابی نے تفسیر صابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا۔ جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ۔ کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے، بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے، اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا۔ بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا، ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویحاں پڑھوں گا۔ تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی، اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی۔ اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا۔ نمرود کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ایک موت کا قیدی بلایا، کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی۔ کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے، چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا، یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا۔ پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے، اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا، مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا۔ او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے، ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا۔ تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی۔ پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت، وہ تو حساب، وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی۔ یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معاذ اللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں، جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے، قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔
ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا. کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کرنی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ. توتی بولتا ہے نا اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو. جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے. جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے. جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے. جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں. جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے. اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے. جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں. جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونے، مذاق اڑاتے ہیں. تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا. حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا. کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی. تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے. کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں. ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں. ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج سے کئی 100 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک. فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں. کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ. جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی. قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل. کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو. ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. چاروں جانا پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا. تر ہو گیا سارا اس کا دربار. ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی، میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے.
हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आए और कहते हैं उठ मुझे बता तूने मुझे क्यों कत्ल किया, बता बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मखबूतुल आवाज कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है। फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मखबूतुल आवाज होता है, तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया। पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर, कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हत्थे नहीं चलती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब ही देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले, और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा। कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं। उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा, 2-4 करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार मुकीतियां, जब पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम से कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से कम से कम, तो तू तेरी कब्र मिटा दे। वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाला है। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहाँ दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती हैं। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए। दुआ फरमाए रब ताला, अल्लाह तबारक व ताला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा। अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम भाग आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन। मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या तकलीफ थी? क्या कहां तू उलझ गया था?
ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے ہیں. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے رستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی، 3 دفعہ بشارت دی ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا، ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ الوداع، آئے ہم. آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کریں.